من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صلوات پر محمد قرآن مجید کی مختصر سی آیت جس میں جناب زکریا کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے. بس مختصر انداز میں بیان کرتا ہوا منزل مقصود کو پہنچوں گا. اس میں جناب زکریا نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم تو ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اپنی طرف سے ایک طیب ذریت دے. یہ دعا کس وقت کی جناب زکریا نے؟ یہ دعا اس وقت کی کہ جب جناب زکریا جناب مریم کو اپنی آغوش میں کھلا چکے. پوری توجہ چاہتا ہوں. جناب مریم کون، ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ اصل میں جناب مریم کے والد جناب عمران، انہیں کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی زوجہ جناب عمران کی زوجہ جناب حنہ، یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. عمر کافی ہو چکی تھی، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی. گھر میں بیٹھے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک طائر اپنے بچے کو لے کر آیا اور بیٹھ کر ان کے منہ میں کھانا کھلانے لگا. بچے کی محبت کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایک دعا پیدا ہوئی، ایک چاہت پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم ہمیں بھی کوئی ایک بیٹا دے. لہذا انہوں نے جناب عمران سے کہا. جناب عمران نے دعا کی. جناب حنہ اور جناب عمران نے دعا کی. اللہ نے بشارت دی کہ میں تمہیں ایک بیٹا عنایت کروں گا. پوری توجہ چاہتا ہوں. میں تمہیں ایک بیٹا عنایت کروں گا. کچھ دنوں بعد جب وقت ولادت ہوا تو بیٹے کی جگہ پر بیٹی کا جنم ہوا، بیٹی پیدا ہوئی. جناب حنہ نے منت یہ مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے کوئی اولاد دے تو میں اسے نذر کر دوں گی تاکہ وہ وہاں عبادت کریں. اب لیجئے ولادت ہوئی، بیٹے کی جگہ بیٹی کی ولادت ہوئی. جناب حنہ نے جناب مریم کو ایک پارچے میں لپیٹ کر لانے کے بعد بیت المقدس میں عابد اور زہدہ کے حوالے کر دیا. سارے لوگ آئے. آنے کے بعد کہا کہ حنہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر بیٹے تو دیے جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں دی جاتی. پوری توجہ چاہتا ہوں. بیٹے تو دیے جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں دی جاتی. تو جناب حنہ نے کہا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، جناب مریم کے والد. اللہ نے مجھے بشارت دی ہے خواب میں کہ تم اسے نذر کر دو. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں بشارت ہوئی ہے تو تم نذر کر دو. یہ لیجیے نذر کر دی گئی. اب ان کی کفالت کون کرے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مریم ہے معصومہ. اب معصومہ کی کفالت کون کرے گا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. آج 8 محرم ہے، جناب مریم ہے معصومہ. اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ لہذا تمام زاہد اور تمام عابدوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کفالت ہم کریں گے. کوئی کہہ رہا ہے ان کی کفالت ہم کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے ان کی کفالت ہم کریں گے. پوری توجہ چاہتا ہوں. میں منزل کو دھیرے دھیرے طے کر رہا ہوں اور وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جس تاریخ میں اور جس دربار میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں کربلا میں. اور یہ بات یاد رہے کہ مولا عباس کا ایک لقب کفیل بھی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب طے یہ پایا کہ اس معصومہ کی کفالت کو کون کرے گا. تمام عابد و زاہد اکٹھا ہوئے اور قرار یہ پایا کہ سب آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کی کفالت کون کرے. سب نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، کفیل بننے کے لیے ہم سب دریا کے کنارے چلتے ہیں.
پوری توجہ چاہتا ہوں. دریا کے کنارے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصوم کی کفالت سے دریا کا کوئی واسطہ ہے. معصوم کی کفالت سے دریا کا کوئی واسطہ ہے. اب جو یہ بات طے ہوئی تو تمام کاتبان توریت اپنے اپنے قلم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے, اور پہنچنے کے بعد یہ متفق علیہ فیصلہ ہوا کہ سارے کاتبان توریت اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈالیں گے. جس کا قلم پانی پر ٹھہرا رہے گا وہ مریم معصومہ کی کفالت کرے گا. بس یہیں سے سمجھ لیجئے, جس کا قلم پانی پہ کھڑا رہا اس نے مریم کی کفالت کی, جس کا علم پانی پہ کھڑا رہا اس نے حسین کی حفاظت کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب مریم کی کفالت. اب یہاں سے منزل آگے بڑھی. جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی. جناب زکریا نے ایک بلند مقام گھر بنایا, وہاں پہ جناب مریم کو رکھا. مریم معصومہ, طاہرہ, مقدس بی بی. پوری توجہ چاہتا ہوں, اس بی بی کی عظمت سمجھیں تب عظمت سید الزہرا سلام اللہ علیہ سمجھ میں آئے گا. اتنی مقدس بی بی. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زکریا نے ان کو ایک کمرے میں رکھا, دروازہ بند رکھا, تالا مار کر رکھا, اور جب بھی جناب زکریا واپس آتے تھے کیا دیکھتے تھے کہ عبادت کر رہی ہیں, پھل کھا رہی ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کہاں سے آئے تو وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ نے عنایت کیا, اور بغیر موسم کے پھل. تب جب ایسے ہی دیکھا جناب زکریا نے تو تاریخ بتاتی ہے, قرآن مجید گواہ اس بات کا, کہ ان کے دل میں اولاد کی تمنا پیدا ہوئی. اب انہوں نے یہ دعا کرنا شروع کر دیا کہ پروردگار ہمیں بھی ایک بیٹا دے. پوری توجہ چاہتا ہوں, پروردگار ہمیں بھی ایک بیٹا دے. جناب زکریا کون؟ جو جناب مریم کو اپنی آغوش میں کھلا چکے, معصومہ کو اپنی آغوش میں کھلا چکے, جناب عیسیٰ کو بھی اپنی آغوش میں کھلا چکے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایک بیٹا دے. میں کہوں گا جناب زکریا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دو معصوم کو اپنی آغوش میں کھلا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو بیٹا دے. عجب نہیں کہ جناب زکریا کہیں گے یہ مقدمہ ہے, تم کہیں اور دیکھو گے. جیسے مولائے کائنات دو معصوم کو, حسن اور حسین کو کھلا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے ایک عباس دے. کھلانے کے بعد جواب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے دیا, لیکن یہ بیٹا جو تمہیں دے رہا ہوں یہ عیسیٰ کی تصدیق کے لیے دے رہا ہوں. یا یوں کہا جائے کہ یہ سب مقدمہ تھا کربلا کے لیے. مولا عباس کو بھی اللہ نے دیا, مگر علی اپنے لیے نہیں مانگ رہے, کربلا میں بھائی کے لیے. لہذا یہ مقدمہ ہے, اسے سمجھے. تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر دیا گیا. میں کہوں گا اے بی بی اتنی پاکیزہ و مقدس بی بی, اس بی بی کی عظمت کے لیے صرف اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جب جوہلا آئے ہیں, آنے کے بعد سوال کیا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے کہا خاموش رہو, مقدمہ ہے مقدمہ. جب تک مقدمہ سمجھ میں نہیں آئے گا اصل عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں, جب تک مقدمہ سمجھ میں نہیں آئے گا اصل عبارت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے جناب مریم سے کہا لوگ آئیں گے سوال کریں گے لیکن تم خاموش رہنا. پوری توجہ چاہتا ہوں, تم خاموش رہنا, تم کچھ نہ بولنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم قانون بنا رہا ہے کہ جب تک بدتمیز معصوم سے سوال کریں گے, معصومہ سے سوال کریں گے تو معصومہ کوئی جواب نہ دے گی, چاہے وہ سلام کا جواب ہو یا کلام کا جواب ہو. یہ مقدمہ بن رہا ہے کہ اگر معصومہ سے کوئی بھی سوال کرے گا, کوئی بھی بدتمیز بات کرے گا تو معصومہ اس کا جواب نہیں دیں گی. یہ مقدمہ ہے مقدمہ. کہا کہ کوئی بھی بدتمیز اگر معصومہ سے کلام کرے گا تو معصومہ نہ سلام کا جواب دیں گی نہ کلام کا جواب دیں گی. لہذا ان کی عظمت کو سمجھیں, اور جب ان کی اور ان کی اولاد کی عظمت کو سمجھیں گے. اتنی معتبر بی بی, مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ جب وقت ولادت جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے کہا نکل جاؤ, نکل جاؤ میرے دربار سے. اچھا نکلی تو کہاں پہنچی؟
کچھ روایتوں کے مطابق دمشق سے نکل کر کربلا پہنچی. عیسیٰ کون؟ اتنی بڑی عظمتوں کے مالک، اتنے بڑے شفا کرنے والے، شفا بخشنے والے، اتنے بڑے مسیحا، لیکن ان کی بھی مشکل جب آسان ہونی پڑتی ہے تو پروردگار عالم کربلا بھیجتا ہے. تو ایک جملہ کہنے دیجئے، جو کربلا سے شفا حاصل کرے اسے مریم اور عیسیٰ کہتے ہیں، اور جو کربلا کو شفا بخشے اسے حسین اور زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب دیکھیں مولائے کائنات دو معصوم کو اپنی آغوش میں کھلا کر پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں. پروردگار، اچھا کمال دیکھیں، جب دعا کر چکے اس کے بعد بھائی عقیل کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی عقیل، کوئی خاندان جانتے ہو، کوئی قبیلہ جانتے ہو؟ عجب بات ہے، بلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مولائے کائنات کی تلواریں نسلیں دیکھ کر چل رہی ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں بھائی عقیل سے، یہ مولائے کائنات اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کی عظمت کیا ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے دستے عجب دوڑ کر بارگاہ امیر المومنین میں جا کر پوچھیں کہ مولا آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ ارے آپ کو سب معلوم تھا، آپ ہر ممبر پر جا کر جب بھی خطبہ دیتے تھے، ہر میدان میں آپ یہی کہا کرتے تھے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. اور آج آپ ہی کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی ماں کون ہے، آپ کے بیٹے کا گھرانہ کون سا ہے، آپ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کو سب معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر بھی اللہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے. ماہیہ تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار عالم تجھے تو معلوم تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے سوال کیوں کیا؟ تو عجب نہیں کہ اللہ جواب دے. میرے سوال کو نہ دیکھو، موسیٰ کے جواب کو دیکھو. سوال میں نے اتنا کیا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب بھی مختصر سا تھا پروردگار عصا ہے، ایک ڈنڈا ہے، ایک چھڑی ہے. لیکن جناب موسیٰ نے یہ جواب نہیں دیا. جناب موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے، اس پر میں تکیہ کرتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں خیمہ لگا لیتا ہوں، بھوک لگتی ہے زمین میں دب کر کے درخت بنا لیتا ہوں، اس سے پھل کھاتا ہوں. یعنی فضائل عصا بیان کرنے لگے، فضائل عصا بیان کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی مولائے کائنات جو پوچھ رہے تھے وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ عظمت مولا عباس تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، مگر جناب عقیل نے جو جواب دیا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عظمت ام البنین کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب دیکھیں انداز عجیب و غریب انداز ہے. مولائے کائنات نے یہ پوچھا، جناب عقیل نے جواب دینا شروع کیا. شاعر نے ان کے بہادری کے بارے میں یہ کہا ہے، شاعر نے ان کی شجاعت کے بارے میں یہ کہا ہے، ان کی شرافت کے بارے میں یہ کہا ہے. اب جو کہنے لگے، اب فضائل ام البنین پڑھنے لگے جناب عقیل. پوری توجہ چاہتا ہوں، پہلے خطیب ہیں، خطیب جناب ام البنین جناب عقیل، وہ جو فضائل بیان کرنے لگے تو فضائل کا کچھ تو اجر ملنا چاہیے. اب عقیل کوئی عام انسان نہیں رہے، عقیل نہ رہے، عقد علی کے وکیل بن گئے. کہا آپ جائیے. ایک صلوات پڑھے محمد. اور عزیزان محترم، تاریخ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حیدری پھولو پھولو پتھر پتھر، پھولو پتھر پتھر. کون بنا داماد پیمبر، کس نے چیرا کلے ازدر، جو نہ بولے کالا بندر، جو نہ بولے کالا بندر. کون بنا زہرا کا شوہر، کون بنا زہرا کا شوہر. پنجنارا پنجتنی سوالک نارا حیدری. ایمان کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. دامن وقت میں گنجائش نے بس لفظوں کو سمیٹتا ہوا کہ جناب عقیل کو بھیجا گیا، رشتہ ہوا، جناب ام البنین مولائے کائنات کے گھر میں آئی اور سب سے پہلے
جناب حسنین کریمین سے ملی، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ملی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ملی، اور اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، جیسے ہی بچوں نے ماں کہا تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ شہزادوں مجھے معاف کر دو، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کر نہیں بلکہ تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ جب ماں ایسی ہوں تو پروردگار عالم عباس جیسا بیٹا عنایت کرتا ہے۔ جب حسنین کریمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کی عصمت اتنی زیادہ ہو تب پروردگار عالم انتخاب کرتا ہے، اور اللہ اکبر، کیسی کریم ماں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی رہی کہ میرے لال یہ تمہارے بھائی نہیں، تم غلام ہو، یہ شہزادے ہیں، کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، آج 8 محرم ہو گئی، کربلا معلیٰ میں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس حالات میں بھی جب دنیا یہاں نہیں آ پا رہی ہے، پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ کربلا معلیٰ میں ہم امام کا غم منا رہے ہیں۔ ہم اس خدا کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے یہاں گریہ نہیں کیا تو کہاں گریہ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ عباس، یوں کہا جائے کہ قوت امام حسین علیہ السلام کا نام عباس، اور یہ حقیقت ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بازو بنے ہوئے تھے حضرت عباس علیہ السلام۔ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، کہا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے سہارا بنے تھے مولا عباس۔ وہ یہ شعر کہہ کر کاٹ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام وقت کا کوئی سہارا بنے، امام وقت کو کوئی سہارا دے۔ امام تو خود وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کو سہارا دے۔ وہ یہ کہہ کر اس شعر کو کاٹ کر سو جاتا ہے۔ خواب میں امام کی زیارت ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں، شاعر تو نے جو شعر کہا ہے بالکل حقیقت ہے، تجھے نہیں پتہ کہ جب تک عباس زندہ تھا زینب کو ڈھارس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا عباس آئے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کر تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہیں، بیویوں میرے پاس آؤ، میرے خیمے میں آؤ۔ تمام بیویاں اکٹھا ہوئیں تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بیویوں مجھے معاف کر دینا۔ تمام بیویوں نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی کس بات کی معافی؟ کہا جو وعدہ میں نے مدینے سے چلتے وقت کیا تھا تمہارے پردے کی، اب میں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں۔ بیویوں نے دستے جب جوڑا، شہزادی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کہا جس کے اوپر سہارا تھا وہ عباس بھی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس کس کا ماتم کریں گے؟ ایک ایسی ماں ہے جناب ام البنین جس نے اپنے بیٹے کو نہیں رویا، ہمیشہ چاہا ہے، ہمیشہ مانا ہے، ہمیشہ محبت کی ہے تو حسین سے، زہرا کے لال سے۔ سنیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو چکا، منادی ندا دے رہا تھا مدینے میں، اور یہ ندا دیتے دیتے کہ حسین شہید کر دیے گئے، قافلہ لوٹا جا چکا، حسین شہید کر دیے جا چکے۔ ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم سے گزرا، جناب ام البنین کا گزر ہوا، انہوں نے بشیر کو روکا، کہا تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا شہزادی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہا کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ اللہ اکبر، وفا کی انتہا کا نام عباس ہے۔ کہا کیا عباس نے وفا نہیں کی؟ کہا نہیں شہزادی، عباس نے بالکل وفا کی تھی، مگر عباس شہید ہو چکے۔ کہا کیسے شہید ہو گئے؟ کہا ان کے سر پر کسی نے گرز مار دیا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا کہ جناب ام البنین نے کہا کہ عباس کے سر پر کسی نے گرز مار دیا۔ میں یہ سننا ہی نہیں چاہتی اور میں یہ سمجھ ہی نہیں پاؤں گی کہ میرے عباس کے سر پر کسی نے گرز مارا ہو، اس لیے کہ عباس کا قد و قامت تھا کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ کسی کے سر پر زر مارنے کے لیے لازم ہے کہ قد میں وہ اس سے بلند ہو، میرے عباس سے بڑا کون تھا؟ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ام البنین نے یہ جملہ کہا ہے، ایک مرتبہ بشیر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے شہزادی جو مصائب میں نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، آپ وہ مصائب سننا
چاہتی ہے. ارے جب عباس خیمے سے نکلے تھے پانی لانے کے لیے, تو جب پانی بھر کر فرات سے خیمے کی طرف آنے لگے تو کسی ظالم نے ایک ایسا وار کیا, عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا. ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا. ارے عباس نے مشکیزے کو منہ میں دبایا, مگر ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا کہ سارا پانی بہ گیا. ارے پانی نہ بہا, عباس کا خون بہ گیا, عباس کی آز بہ گئی. عباس کو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ ایک آنکھ میں تیر آ کر پیوست ہو گیا. عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, زمین پر تشریف لائے. ارے جس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو وہ انسان کیسے تیر کو نکالے گا؟ ہاتھوں سے نکالے گا. مگر انصاف سے بتائے جس کے ہاتھ نہ ہو, ارے وہ عباس کیا کرے گا تیروں کو نکالنے کے لیے؟ عباس انسان جیسے رکوع کے عالم میں جھکتا ہے, اپنے گھٹنوں سے آنکھوں کی تیروں کو نکالا. اب جیسے ہی تیروں کو نکالنے کے لیے عباس جھکے ہیں, ایک ظالم نے ایسا ضرب لگایا, ام البنین نے سر کو پیٹا. اے بشیر خاموش ہو جا, میں سمجھ گئی میرا عباس مارا گیا, میرا حسین شہید ہو گیا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.